نیوز وائز پروگرام میں عبدالستار خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. میرے ساتھ زاہد حسین صاحب اور عارفہ نور صاحبہ بھی بیٹھی ہیں. پہلے بات ہوگی کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی آج بولے ہیں. بولے کم ہیں، گرجے اور برسے زیادہ ہیں، غصے میں بھی تھے. جواب آیا کہ اس ملاقات کے حوالے سے جو 2 روز قبل ان کی چیف جسٹس کے ساتھ ہوئی تھی، تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا کہ میں تو ایک فریادی کو ملا تھا جو فریاد لے کے آیا تھا، میں تو ایک سائل کو ملا تھا، ہم سمجھے تھے کہ شاید اس کا جواب آئے گا، لیکن وہ دوسری طرح کا جواب آ گیا. دوسری طرح کا جواب کیا آیا کہ ان لوگوں پہ اعتراض کیا شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہ جو اس ملاقات کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور ٹائمنگ پہ بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جی اداروں سے بات ہونی چاہیے، پہلے یہ بات ہوتی تھی، جب اداروں کی بات شروع ہوئی ہے تو انہیں اعتراض آنا شروع ہو گیا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کی یہ بات اپنی جگہ پہ مجھے ٹھیک لگتی ہے کہ باقی جو سیاسی جماعتیں تھیں، سیاستدان تھے، ان کو ویسے اعتراض کرنے کی کوئی اتنی زیادہ جلدی نہیں ہونی چاہیے تھی. اس سے کوئی پوائنٹ سکورنگ کو اس لیول کی ہو نہیں سکتی جو وہ کرنا چاہ رہے تھے. لیکن دوسری طرف شاہد خاقان عباسی تھوڑا سا غصے میں پھسل بھی گئے. انہوں نے پھر وہی اپنی رٹ لگا دی کہ سینٹ کا چیئرمین صادق سنجرانی پیسوں سے بنا ہے، نوٹ سے ووٹ خریدے گئے، اور ساتھ انہوں نے چیلنج کیا کہ میں اپنی بات واپس نہیں لوں گا، بلکہ عمران خان صاحب کو کہا ہے، آصف علی زرداری صاحب کو کہا ہے کہ آپ ٹی وی پہ آ کے کہہ دیں، پبلکلی کہہ دیں کہ پیسہ نہیں چلا تھا سینٹ کے الیکشن میں. اس کے بعد بات ہوگی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عدلیہ سے درخواست کی ہے انتخابی عملے کی تعیناتی کے لیے. 2013 کے الیکشن میں بھی یہ ریٹرننگ آفیسر، اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر، اس کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اور عمران خان صاحب نے تو پوری تحریک ہی چلا دی تھی کہ آروز کا الیکشن تھا، یہ آروز ہی تھے جس کی وجہ سے دھاندلی ہوئی تھی. آصف علی زرداری صاحب نے بھی یہی بات کی تھی کہ آروز ہی تھے جن کا انتخاب، جن کو منسوب کیا گیا تھا کہ آرو کا انتخاب ہے. اس وقت عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے پی ٹی آئی. اس مرتبہ جب یہ دوبارہ 2018 کے الیکشن ہو رہے ہیں، اس مرتبہ میاں نواز شریف صاحب عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اب ایسا تو نہیں ہے کہ اس مرتبہ آروز اور اسسٹنٹ آروز کے اوپر پی ایم ایل نواز کی طرف سے کوئی اعتراض آ جائے. ہسٹری تاریخ اپنے آپ کو رپیٹ کرے گی، لیکن اور انداز میں کرے گی. جاتے جاتے چلتے چلتے پھر وہ فاروق ستار بھائی، ان کے حق میں آنے والے فیصلے کی وجہ سے وہ بہادر آباد پہنچ گئے. اب وہ ٹوٹتی پھوٹتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں رہے گی اور دوبارہ متحدہ ہو جائے گی. اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں ہماری ٹاپ سٹوری پہ. آصف علی زرداری عمران خان ٹی وی پر آ کر یہ کہہ دے کہ ہمارے ایم پی اے نہیں بکے، ہم نے ووٹ نہیں خریدے، چیئرمین سینٹ جو ہے بغیر پیسے کے بنا ہے. اگر ان کا ضمیر نہیں ہے، ان کو شرم نہیں آتی، تو صرف یہ بات کہہ دیں. بھئی ملاقات میری اور چیف جسٹس کی ہوئی ہے، تکلیف آپ کو کیوں ہے؟ اس ملک کا وزیر اعظم ہوں، چیف جسٹس ایک ادارے کو ہیڈ کرتے ہیں. اگر ملک کے اندر کوئی مشکلات نظر آتی ہیں، مجھ پر یہ لازم ہے کہ ان سے جا کے ملوں، ان مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کروں. لیکن تکلیف جو ہے وہ صرف ہمارے مخالفین کو. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کوئی واحد ایسے سیاستدان نہیں ہے جو غصے میں بات کرتے ہیں یا گرجنے برسنے پہ یقین کرتے ہیں. باقی سیاستدانوں کا بھی کم و بیش یہی حال ہے، لیکن ان کو تھوڑا سا کرنا چاہیے تھا کہ ان کے پاس ایک سب سے بڑا سیاسی عہدہ ہے، ان کی ذمہ داریوں کا والیوم ایز کمپیئر ٹو ادر پولیٹیشین زیادہ بڑا ہے. ایک بات انہوں نے ٹھیک کی کہ میری ملاقات ہو رہی ہے چیف جسٹس کے ساتھ، آپ لوگ کون ہوتے ہیں. لیکن دوسری جگہ جا کے صادق سنجرانی کے حوالے سے پھر انہوں نے وہ بات کر دی اور پھر اسی طرح غصے میں تھے. تو کیا ہمارے ہاں سیاستدان غصے میں ہی بات کرے گا تو اس کی بات میں وزن ہوگا؟ دیکھیں غصے کی بات نہیں تھی اس پہ. غصے کی بات تھی نہیں، آپ نے بات ہی ختم کر دی کہ غصے کی بات تھی نہیں. تو اتنی جو چیخو پکار میرے کانوں میں آ رہی تھی وہ کس میں تھی؟ تو آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن میری رائے مختلف بھی ہو سکتی ہے. ذرا اس کو تھوڑا حوصلے سے رکھیں. مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ہے یہ جو بات کی انہوں نے، اس کا پس منظر بھی ہے. 2 دن سے لگاتار ان پہ تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں. تابڑ توڑ حملے یہ ہو رہے ہیں کہ انہوں نے چیف جسٹس سے کیوں ملاقات کی اور کیا ہو رہا ہے، اور مختلف قسم کی افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں. ہر نے اپنے اپنے طور پہ جو بات کی کہ اس کا مقصد کیا تھا، کیوں گئے تھے، کیسے گئے تھے، وہاں بات چیت کیا ہوئی. 2 دن پھر اس کے سب سے آج 2 دن سے ایک اور بات بھی ہو رہی ہے
کہ جو اصل جو بیان آیا ہے، جو اس کو کہتے ہیں سخت ترین بیان تھا اس کی میٹنگ کے حوالے سے، دیکھیں اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ یہ اس قسم کی تنقید اور وہ تو چلتی رہتی ہے، لیکن یہ کہ سب سے زیادہ جو اگر آپ دیکھیں کہ جو سخت بیان تھا ان کی میٹنگ پہ اور جس لفظ کے اوپر سب سے زیادہ اعتراض تھا وہ نواز شریف صاحب کو تھا کہ وہ فریادی کیوں کہا گیا۔ اور ٹھیک ہے، اس پہ بہت بات ہو چکی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ جو آج خاقان عباسی صاحب کی اس بات پہ بات تھی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات مناسب تھی۔ اس کا لہجہ زور سے تھا یا کم تھا وہ الگ مسئلہ بن کے آتا ہے، لیکن انہوں نے کسی ایک اس میٹنگ کے حوالے سے جو دو باتیں کی، ایک تو یہ تھا کہ ایک اداروں کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے تو اس میں کیا حرج کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس پہ ڈیفینسو رویہ اختیار نہیں کیا۔ اور ایک اور بات بھی آتی تھی کہ انہوں نے کوئی تضحیک کا نشانہ بنایا نہیں چیف جسٹس کو اس ملاقات کے حوالے سے، اور اس میں جو ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ تقریر جو ہے اگر حزب اختلاف یا جو دو اپوزیشن کے سیاستدان تھے جنہوں نے اس پہ اعتراض کیا تھا اور اس پہ طرح طرح کی باتیں کی تھی، اس سے زیادہ جو مجھے لگتا ہے وہ نواز شریف صاحب کو جو ہیں وہ خطاب فرما رہے تھے۔ نہیں دیکھیں، بالکل یہی بات ہے نا کہ آج اگر بولے ہیں پی ایم عباسی اور وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر ہیں، ہی از دا ہیڈ آف دی ایگزیکٹو، اور اگر وہ جوڈیشری کے ہیڈ سے ملنا چاہ رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ ڈائیلاگ تو ہوتا رہتا ہے، کام بھی ہوتا ہے ریاست کا، تو وہ ٹھیک ہے۔ مسئلہ کہاں پیدا ہوا؟ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ ان کی پارٹی کے جو ہیڈ ہیں وہ اسی جوڈیشری کو اتنا برا بھلا کہتے ہیں کہ سب نے اس وجہ سے، کانٹیکسٹ یہ ہے نا، کانٹیکسٹ یہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر جا کے کیوں ملے، کانٹیکسٹ یہ ہے کہ یہ جس کو اپنا پرائم منسٹر کہتے ہیں یا جن صاحب نے ان کو پرائم منسٹر بنایا ہے، وہ جوڈیشری کے بارے میں ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جب شاہد خاقان عباسی جا کے ملے جوڈیشری کو تو سب نے کہا یہ کیا ہو گیا، اس کے پیچھے تو ضرور کوئی مسئلہ ہوگا، ان کے تو تعلقات پارٹی کے اتنے خراب ہیں، یہاں تو کوئی کنسپیریسی ہوگی۔ سو ایشو پھر وہی آ رہا ہے کہ پرابلم شاہد خاقان عباسی نہیں ہے، پرابلم جو ہے چیف جسٹس صاحب بھی نہیں ہے، پرابلم جو ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف سے جو بیانیہ آ رہا ہے اس کی وجہ سے میٹنگ کا پرابلم ہو گیا۔ تقریر میں آپ یہ دیکھیں کہ لفظ فریادی جو پچھلے 2 دن سے جو ہے متنازع بنا ہوا تھا، اور جتنے بیانات چل رہے تھے، ایک تو یہ تھا کہ جب چیف جسٹس صاحب نے بیان دیا تو اس کے متعلق پھر سب سے زیادہ جو رویہ سخت قسم کے بیانات آئے تھے وہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں۔ دوسری بات آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وزیر اعظم کو ان سے باس پرس کرنی چاہیے چیف جسٹس سے اس بات پہ، نہیں انہوں نے کہا تھا وضاحت کر دیں تاکہ فریادی کا لفظ، آج انہوں نے کھل کے کہہ دیا میں فریادی ہوں، اس ملک کے لیے فریادی ہوں۔ لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک سائل، ایک فریادی جو فریاد لے کے جاتا ہے، کئی سائل آئے ہوں گے، کئی فریادی آئے ہوں گے اپنی فریاد لے کے، لیکن جس طریقے سے اس سائل کو، اس فریادی کو چیف جسٹس صاحب نے ریسیو کیا، ایک پروٹوکول دیا، انہیں سی آف کیا، ان کے ساتھ 2 گھنٹے ملاقات کی، میں نے آج سے پہلے ایسا سائل، ایسا فریادی دیکھا نہیں تھا۔ لیکن وہ اب ٹھیک ہے ان کی بات ہے، میں اس پہ نہیں جا رہا، لیکن میں بہرحال ہمیں ایسے فریادی کے بھی درشن ہو گئے، کم از کم ہم کل کہہ سکیں کہ ہم ایک ایسے فریادی کو بھی جانتے ہیں جس کی چیف جسٹس سے اس طرح ملاقات۔ وہ آئی تھنک بیسکلی جو اس میں اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ اتنی ڈیفینسو پہ چلی گئیں، جبکہ یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ہیڈ ہیں ایگزیکٹو کہ آپ کی جوڈیشری سے ایک طرف پی ایم ایل این شاہد خاقان عباسی اور دوسری طرف چیف جسٹس، کہ چیف جسٹس صاحب کو بھی یہ لگا کہ اوہو میرے اوپر اتنی تنقید ہو رہی ہے، یہ سپریم کورٹ پہ تنقید ہو رہی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ تنقید تو نہیں ہوئی ہوگی، ان کے اوپر یہ تنقید ہو رہی تھی نا جی کہ لائرز بھی کر رہے تھے جنرلی۔ ملاقات کے حوالے سے تو کوئی تنقید نہیں بالکل ہوئی ہے نا، ملاقات کے حوالے سے بھی تنقید ہوئی ہے بھئی، یہی تو کہہ رہی ہوں کہ ہوئی ہے تنقید۔ لطیف کھوسا نے بھی کہا، اعتزاز احسن نے بھی کہا، وہ صرف پی 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 کے تو ممبرز نہیں ہیں، وہ بہت سینئر لائرز بھی ہیں۔ لیکن میرے خیال ان کی جو یہ سارے اعتراضات، میرا ذاتی خیال ہے آپ کہ وہ ایک سیاستدان کی حیثیت سے انہوں نے بیان دیا تھا پیپلز پارٹی کی، جیسے آپ نے بات کی کہ ایک پیپلز پارٹی کے 2 بیانات جو ہیں، ایک تو خورشید کی طرف سے پہلا آیا تھا کہ ٹائمنگ کی بات تھی، اور اگر آپ دیکھیں کہ ایک عجیب سی بات تھی کہ کائرہ صاحب کی بھی کل جو میں دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی شو میں،
انہوں نے بھی اس بات کو بڑا اعتراض کیا تھا کہ فریادی کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا. اور ایک اس میں ایڈیشن کر دوں صرف چھوٹی سی کہ پی 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 سے آپ دیکھیں کہ کتنا کرٹیسزم آ رہا ہے مگر پی ٹی آئی ریلیٹیولی خاموش ہے. فواد چودھری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور بات مور اور لیس وہاں ختم ہو گئی, زیادہ نہیں ہوئی. کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بڑا اعتراض آ رہا ہے, پی ٹی آئی والوں سے جب آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں بہت زیادہ کنٹروورسی ہو گئی ہے تو ہم سی جے کے اوپر اور پریشر نہیں ڈالنا چاہ رہے. تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ بہت اور طرف سے اٹیک ہو رہا ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایڈ ٹو اٹ. اچھا عرفہ, پیپلز پارٹی والے کیا کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس پہ بہت اعتراض آ رہا ہے اس لیے وہ نہیں کرنا چاہ رہے. پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں. لیکن اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ یہ ایک جو سب سے اس میں بات ٹھیک ہے, یہ سیاسی پارٹیوں کے اپنے اپنے بیانات, اپنا رویہ اس بارے میں, لیکن ایک چیز بہت جو سب سے زیادہ ایک نمایاں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ خود پی ایم ایل این کے رینکس میں جو ہے اس معاملے پہ جس طرح سے کیا گیا, ایک تو نواز شریف صاحب کا سخت ترین لہجہ, لیکن دوسری طرف دیکھیں کسی اور وزیر نے یا کسی اور کیا کہتے ہیں لیڈر نے یا وہاں کے جو آج کے پی ایم ایل این کے صدر ہیں شہباز شریف صاحب یا ان کے اور ساتھی جو ہیں ان کی طرف سے ایک بیان نہیں آیا. اور آپ نے پہلے جو بات کی تھی ذرا اس پہ بھی کریں کہ اگر فرض کیجئے یہ ملاقات جو ہوئی تھی وہ شہباز شریف صاحب کے ہدایت پہ خبریں تھیں, لیکڈ سٹوریز وہی بات صحیح تھی اور وہ یہی تھی کہ شہباز شریف اس کے پیچھے ہیں, اور وہی بات کہ دیکھیں نواز شریف صاحب کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی. یہ میں صرف اس خبر کی بات کر رہی ہوں کہ وہ یہی خبر کے حوالے سے تو یہی تاثر جائے گا, ایسا لگے گا کہ نواز شریف صاحب کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی. وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ شہباز شریف کے کہنے سے ان کی مرضی سے یہ ملاقات کی گئی اور نواز شریف صاحب کو شاید لوپ میں نہیں رکھا گیا. برنگنگ us back to that theory کہ پارٹی کے اندر جو ڈیوائیڈ ہے وہ بٹوین نواز شریف on one side اور جو پارٹی حکومت کر رہی ہے. آپ کو بیچارگی نظر نہیں آئی نواز شریف صاحب کے بیان میں؟ جب ملاقات ہوگی تو میں پوچھوں گا کہ کیا ہوا تھا. ہے نہیں, وہی تو کہہ رہی ہوں نا. پہلے تو یہ بات کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ جب ملاقات ہوگی, پہلے تو ہدایت نامے جاری ہو جاتے تھے. ہاں نہیں, بٹ آپ دیکھیں نا کہ اگر یہی نواز شریف صاحب نہ اٹیک کر رہے ہوتے جوڈیشری کو, یہ ڈائجسٹ ہونے والی بات نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہونے دی اور آپ نے جا کے ملاقات کر لی اور وہ بھی ایشو ہی نہ بنتا میٹنگ کا. کافی مشکل ہے یہ بات ڈائجسٹ کرنا کہ جی اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن نواز شریف صاحب خود کہہ رہے ہیں نا, نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھا ہی نہیں. انہوں نے کہا مجھے خبر نہیں تھی اور جب میری ملاقات ہوگی تو میں پوچھوں گا. اس کے بعد ایک اور جو لفظ استعمال کیا انہوں نے آج جو کہ بہت ہی زیادہ کہ ان کو جو ہے ان سے چیف جسٹس صاحب سے اس کے بارے میں کرنا چاہیے. نہیں, ان کو خبر نہیں تھی تو کیا ہم یہ پرزیوم کر لیں, سمجھ لیں کہ شہباز شریف صاحب کو خبر تھی یا ان کی مرضی سے ہوا؟ یہ کیسے کہیں؟ یہ تو ایک بات ہے کہ دیکھیں بات یہ کہ حتمی طور پہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نواز شریف صاحب کو بالکل نہیں پتا تھا, لیکن ہم تو صرف اس پہ جج کر سکتے ہیں جو کہ ان کے پبلک میں بیانات آ رہے ہیں. دیکھیں اس میں غصہ بہت زیادہ ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ صرف انہوں نے, اگر فرض کیجئے اگر ان کی ملاقات ان کی مرضی سے ہوتی تو جب ان سے یہ سوالات پوچھے آتے تو وہ کہہ دیتے تھے کہ ملاقات ہوئی ہوگی آپ وزیر اعظم سے, یہ سوال. لیکن یہ بات نہیں تھی. انہوں نے تو پوری اس دن جو ہے ہی لانچ کیا کہتے ہیں ایک جس کو کہتے ہیں کنسرٹڈ اٹیک آن چیف جسٹس بڑھا دیا تھا. اور ایسا لگ رہا تھا, پہلے بھی ہم نے بات کی تھی, کہ ان کا غصہ اس بات پہ زیادہ نظر آ رہا تھا کہ چیف جسٹس نے خاقان عباسی صاحب سے کیوں ملاقات کی. تو اور وہی دیکھیں نا کہ وہ اس کے اندر ایشو تو وہی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب جو پارٹی کے ہیڈ ہیں وہ بار بار ایک انسٹیٹیوشن کے سربراہ کو اٹیک کر رہے ہیں اور پھر ان کا پرائم منسٹر جا کے ایک بہت اچھی ان سے میٹنگ کرتا ہے اور گفتگو کرتا ہے, تو نواز شریف صاحب بھی تو امبیرس ہوتے ہیں. وہ یہی لگتا ہے کہ ان کا جو اپنا پرائم منسٹر ہے وہ پالیسی کو فالو نہیں کر رہا. چیف جسٹس صاحب کی ایک اور بات بھی ہے, ساری جو خیر اس پہ بہت بات ہو چکی تھی, لیکن اس میں ایک اور جو انہوں نے استعمال کیا تھا, اس سے اچھا رزلٹ نکلے گا, نتیجہ اچھا نکلے گا اس ملاقات سے. اور انہوں نے کہا ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے, میننگ کہ اگر کسی کو نقصان ہوا ہے تو وہ شاید پی ایم ایل این ہے. بات کر رہے تھے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اس ملاقات کے حوالے سے, جس ملاقات پہ باقی پولیٹیشین بھی خاص طریقے سے تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, شاہد خاقان عباسی کی یہ بات ٹھیک ہے, یار میں نے ملاقات کی ہے, کر لو جو کرنا. لیکن جو دوسرے حصے میں جا کے چیئرمین سینٹ کے حوالے سے جو دوسری بات کی, وہ تھوڑی سی کوئی مناسب بات شاید کچھ لوگوں کو نہ لگے. اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد.
ویلکم بیک ٹو دا شو. اب دوسرے حصے پہ چلتے ہیں جو دوسری بات انہوں نے کی ہے صادق سنجرانی کے حوالے سے. میرے خیال میں جو بات وہ کہہ رہے ہیں اب ان کے سامنے سب کچھ ہوا, وہ اس کو روک نہیں سکے. تو جب کوئی ایسا وقت سینٹ کے میں پہلی دفعہ کیا پیسے چلے ہیں, پہلی دفعہ یہ الزام لگا ہے کہ یہ نوٹ چلے ہیں. اس سے پہلے بھی جب سینٹ کے الیکشن ہوتے تھے جو مستفید ہوتا تھا وہ خاموشی سے بیٹھ جاتا تھا, جو مستفید نہیں ہو سکتا تھا وہ الزام لگانا شروع کر دیتا تھا. اس مرتبہ پی ایم ایل نواز مستفید نہیں ہوئی بلکہ بہت بری طرح ہرٹ ہوئی ہے. اب وہ اس برے طریقے سے ہرٹ ہوئی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگلے 2 مہینے تک میرے خیال میں یہی راگ الاپتے رہیں گے. ستار صاحب سوری میں ایک سوال پوچھ لوں کہ آپ کا کیا خیال ہے, وہ ہرٹ پیسے کی وجہ سے ہوئی ہے یا کسی اور سے ہوئی ہے؟ پی ایم ایل این والے اس مرتبہ پیسہ ان کے خلاف چلا ہے نا. نہیں صرف پیسہ ان کے خلاف چلا ہے, اب اور کیا چیز چل سکتی ہے. میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ وہ تو آپ تو مطلب کہ ان کے ساتھ تھوڑی زیادتی نہیں کر رہے کہ دیکھیں نا پیسے سے کام, وہ تو پیسہ تو کسی اور کے حق میں چلے, ان کو تو کسی اور چیز نے ہرٹ کیا ہے. اب وہ ادھر بات کر نہیں سکتے تو اس لیے وہ جو آسان ٹارگٹ ہے اس کو کر رہے ہیں. لیکن بات سنیں, آپ تو چاہ رہی ہیں کہ وہ سارے زخم کھول کے دکھا دیں, تھوڑا سا ان کو چھپانا بھی دے دیتے. لیکن نواز شریف صاحب نہیں کہہ سکے تو یہ کیسے کہہ سکیں گے؟ خاقان عباسی کہاں سے کہہ سکے؟ اگر وہ آپ اس کو کہنا, اگر انہوں نے سوچا بھی نا کہ انہوں نے وہ بات کہنی ہے تو میرے خیال سوچ کے ساتھ ہی میرے خیال میں وہ 2-3 دن کے لیے ان کو چپ سال دیں گے. اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے, سوچنا بھی بڑا مشکل کام ہے. سوچنا کہنا تو بڑی دور کی بات ہے, سوچنا بڑا مشکل کام ہے. سیدھے سادے سے وہ سادہ سا بندہ ہے, نظریاتی پارٹی ہے. اب نظریاتی ایک ہی بندہ ہے اس میں, پارٹی نظریاتی نہیں ہے, اس کا قائد نظریاتی ہو رہا ہے. خیر وہ نظریات کے بارے میں ہم کل بات کر چکے ہیں کہ اصل نظریات کیا ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں سینٹ کا الیکشن جو ہے جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ یہ ہمیشہ سے کنٹروورشل رہا, اور یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک کھلا ایک سیکرٹ ہے کہ پیسے میں اور خاص طور پہ کے پی میں ہمیشہ سے جو ہے ووٹ خریدے گئے. ایم ایم اے کے زمانے میں بھی ان کی 3 سیٹیں کم ہو گئی تھی, ایم ایم اے کی حکومت تھی, ایم ایم اے کی اکثریت تھی, لیکن ایک ایسے شخص بھی جیت گئے تھے اس الیکشن میں جن کی پارٹی کا اور جن کا ایک بھی سیٹ نہیں تھی, بلکہ 2 بھائی الیکٹ ہو گئے تھے. تو مسئلہ سب سے زیادہ ووٹ انہی کو پڑے سب سے زیادہ. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, اور اس حمام میں سب ننگے جتنے لوگ شور کر رہے ہیں ان سب سے ذرا پوچھ لیا جائے کہ کیا تم نے یا تمہارے جو بھی کینڈیڈیٹ تھے کبھی انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں اور جگہ کی بات نہیں کر سینٹ کے الیکشن میں ووٹ کی خریداری نہیں کی. والے بہت زیادہ شور کرتے تھے. پی ٹی آئی کے سب سے زیادہ جو ہے ایک لحاظ سے کنٹروورسی ہوئی کہ ان کے کئی جو ہے بک گئے. اب بات یہ ہے کہ ان کو میرے خیال نواز شریف پی ایم ایل این کو تھوڑا سا یہ لگا ہے کہ آصف زرداری صاحب ان سب سے آگے نکل گئے, اور 7 سیٹوں پہ 7 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پہ انہوں نے 2 سینٹ کی سیٹ جیت لی. تو مسئلہ یہ تھا کہ یہ رونا زیادہ ہے کہ وہ دوسری طرف سے کیوں نہیں خریدے گئے. اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر آپ اس کو نظام کو درست کرنا ہے تو ان مسائل کو صرف چیخنے چلانے سے بات نہیں بنتی ہے, اور اس مسائل پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ کب آپ سینٹ کو اتنا متنازع بن گیا ہے کہ ہر شخص کو پتا ہوتا ہے کہ پیسے سے سیٹیں خریدی جا سکتی ہیں. نہیں بالکل, یہ صرف سیاست کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب اپنی پوری پارٹی کی طرح, کیونکہ حکومت میں بیٹھے ہوئے اگر ان کو لگ رہا ہے کہ سینٹ کے الیکشنز میں اتنا سیریس مسئلہ ہے تو سب سے پہلے ان کو ریفارم کی بات کرنی چاہیے. ان کو یہ ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ اگر مسئلہ ہے اور پیسے لگتے ہیں تو ہم اس کی تو دیکھیں اس پھر مت بات کریں نا, مت کریں. آج تکلیف میں ہیں تو آج کہہ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے, یہ بھی ٹھیک ہو جانا چاہیے. میں کہہ رہی تھی نا کہ ان کو تو پھر پیسے نے ہرٹ نہیں کیا, ان کو تو ہرٹ کیا ہے بلوچستان کے اندر جو ہوا. تو ان کو اگر نہیں ریفارم کی بات کرنی تو پھر ان کو خاموش رہنا چاہیے, کیونکہ وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سیاست میں نہیں. میں رو رہا ہوں, ایک وقت پہ آپ رو رہی ہیں, ایک وقت پہ زاہد حسین صاحب رو رہے ہیں. اپنے اپنے وقت میں ہم رونے کے عادی ہو گئے ہیں. حکومت کو رونے کا کوئی حق نہیں ہے. حکومت کا کام ہے کہ وہ لیجسلیٹ کریں, اور ہاں جی بالکل اپوزیشن کو رونے کا حق ہوتا ہے, دہائی ڈالنے کا نہیں, بٹ حکومت کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو کام کرنا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ رونے کے علاوہ اگر سنجیدہ ہیں, مطلب بات یہ تھی کہ یہ تو ہمیں ہر الیکشن کے بعد یہ سننا پڑتا ہے. اس کو چھوڑیں, اس الیکشن کو جو ہے آپ نیشنل اسمبلی کے اس پہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں ہی بات آتی ہے کہ فلان نے 10 کروڑ روپے خرچ کیے, جس نے 25 کروڑ روپے خرچ کیے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ پورا ایک دھبا جو لگا ہوا ہے پورے ایک سسٹم میں, پورے آپ کے الیکشن پروسیس پہ, چاہے وہ سینٹ کے الیکشن ہو یا چاہے دوسرے الیکشنز ہوں, اس کو یا تو آپ سنجیدگی سے ختم کریں, ورنہ یہی ہوتا ہے کہ جو پارٹی, اب مسئلہ یہ کہ اس میں تھا
اس سینٹ چیئرمین کے الیکشن میں آخری وقت تک پی ایم ایل این کو یقین تھا کہ وہ جیتیں گے، اور صرف 6 ووٹ ادھر سے ادھر ہو گئے فاٹا کے، اور پھر اس پہ کہا کہ آپ نے خرید لیا۔ ہو سکتا ہے اگر فرض کیجئے کہ پی ایم ایل وہ فاٹا والے ان کے پاس چلے آتے تو الزام تو ان پہ لگتا کہ بھئی فاٹا کو آپ نے خریدا ہے۔ اس میں سب سے جو بری بات ہے اور جو یہ سب نہیں احساس کر رہے کہ اس وقت ہم ایسے ایک پوائنٹ پہ پہنچے ہوئے ہیں جہاں پھر سے سیاست دانوں پہ اور سیاست پہ بہت برے دھبے لگ رہے ہیں۔ ہر وقت ذمہ دار ہے اس کا۔ جی میں یہی کہنے کی کوشش کر رہی ہوں نا کہ آپ جب کرپشن کی ہر وقت بات کرتے ہیں، جو نان الیکٹڈ انسٹیٹیوشن سے پروپیگنڈا آ رہا ہے وہ تو ایک طرف، اس کو ڈیفینسو پہ جانے کی بجائے آپ خود اگر ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے تو آپ تو اس پرسیپشن کو سٹرینتھن کر رہے ہیں کہ سیاستدان اور سیاست جو پاکستان میں ہے وہ اتنی گندی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اس کا اور اس کا جو سب سے زیادہ نقصان ہے وہ ان سب کو ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہو سکے گا، پاکستانی سیاست میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے، یہ سیاستدان ایسے ہی کرتے ہیں اپنی اپنی باری پہ، اپنے اپنے وقت پہ، جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو پھر وہ ساری خرابیاں ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے، ساری خامیاں نظر آ رہی ہوتی ہے، یہ نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب دوسرے وقت میں جب یہ خود مستفید ہو رہے ہوتے ہیں، جب ان کے حق میں بات جا رہی ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں یہی تو نظام ہے، یہی تو نظام ہے جو اصل نظام ہے۔ یہاں تک تو بات ہوئی شاہد خاقان عباسی صاحب کی، وہ ان باتوں کی جو ملاقات کے حوالے سے تھی اور صادق سنجانی کے حوالے سے تھی۔ اب ہم بات کریں گے آر اوز کی۔ وہ جو 2013 کا الیکشن تھا، آر اوز کا الیکشن کہا جاتا تھا۔ مخالفین جو تھے، سیاسی مخالفین جو تھے نواز شریف کے، وہ اس کو آر او کا الیکشن کہتے تھے، اور کہتے ہیں دھاندلی کی وجہ، ایک بہت بڑی وجہ وہ آر اوز تھے۔ اس مرتبہ پھر عدلیہ کی طرف رجوع کیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ۔ اس پہ بات ہوگی لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ ظاہر حسین صاحب پھر وہی آر او، پھر وہی اے آر اوز، پھر وہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز۔ اب یہ جب ہوا تھا تو کہا یہ گیا تھا کہ اس وقت جو چیف جسٹس تھے چودھری افتخار صاحب، انہوں نے پہلے غالباً معذرت کر لی تھی، بعد میں انہوں نے کوئی پرسنل لیول پہ ریکویسٹ کی تھی تو انہوں نے انتخابی عملہ دینے میں وہ اس کی حامی بھر لی تھی۔ اب اس وقت یعنی مجھے یاد نہیں ہے کہ اس وقت چودھری افتخار صاحب جو چیف جسٹس تھے وہ کیوں ریلکٹنٹ تھے انتخابی عملہ دینے کے لیے، کیونکہ بعد میں تو انہوں نے حامی بھر لی تھی، لیکن کوئی تو وجہ ہوگی اس کی کہ وہ ریلکٹنٹ کیوں تھے، کیونکہ وہی چیز جا کے بعد میں ان پہ ان کی چھاپ لگی۔ سارا الزام جو تھا نا وہ لے دے کے چودھری افتخار صاحب کے، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب تھا، وہ تو انہی کا نام لیتے رہے، انہی کو سنگل آؤٹ کرتے رہے۔ اس مرتبہ کیا امکان ہے؟ اس مرتبہ تو جوڈیشری سے کسی اور کو تکلیف ہے؟ دیکھیے بات تو نہیں، ہمیشہ جو ہے اسی طرح سے الیکشن ہوتے ہیں، پچھلی الیکشن کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو ہے جو آر اوز ہوتے تھے وہی جوڈیشری سے لیے جاتے تھے، طریقہ یہی ہوتا ہے۔ لیکن پچھلی مرتبہ تنقید بہت ہوئی تھی نا، ایک پورا دھرنا اس بات پہ وہ آ گیا تھا، دھاندلی کا الزام لگایا گیا تھا۔ اسی پہ آ رہا ہوں میں۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب الیکشن میں کسی ایک فریق کو یہ ہوتا ہے کہ دھاندلی کا الزام لگانا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی تو راستہ نکلتے ہیں کہ بھئی کہ انہوں نے آر اوز کے ذریعے کرائی، تو ایک طریقہ ہوتا ہے۔ پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے تھانے داروں کے ذریعے کرائی، پھر کسی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے انہوں نے فوج کے ذریعے ہوئی۔ یہ ساری چیزیں تو آتی رہی ہیں نا، فوج کے ذریعے ہوتی ہے بھئی آپ کو الزامات دیکھیں میں تو پھر فوج کے ذریعے ہی ہوئی ہوگی تو نا۔ بات یہ ہے کہ یہ سارے الزامات ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، ایگزامپل میں دے رہا ہوں کہ دیکھیں کبھی نہ کبھی جو ہر دفعہ جو بھی الیکشن کے فوراً بعد ہوتی ہے دھاندلی کا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی فریق جو ہے دھاندلی کا الزام لگاتا ہے۔ صرف اس میں جو ہے جس نے دھاندلی کی ہے وہ اس کا نام چینج ہو جاتا ہے، کبھی آر اوز کا ہو جاتا ہے، اس سے پہلے یقین تھا کہ آپ نے جو ہے ایڈمنسٹریشن کے ذریعے ریک کروایا، کسی نے کہا جی جو ملٹری نے آخری وقت میں ہماری تبدیل کر دی۔ یہ ساری چیزیں ہماری تاریخ میں ہوتی رہی ہیں۔ زاہد صاحب اس کے اندر تھوڑا سا اگر کانٹیکسٹ بھی ہم 2013 کا دیکھ لیں کہ ایک تو بہت ایک ایکٹیو
जुडिशरी थी सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरा आप लोगों को याद होगा कि जिस वक्त वो पेपर्स सबमिट हुए थे तो वो जो आरओज ने वहाँ सवाल करने शुरू कर दिए थे, और जो टीवी पे जिस तरह रिपोर्टिंग हुई थी, तो उससे भी ज़रा एक परसेप्शन बन गया ना कि ये आरओज तो बहुत एक अग्रेसिव रोल प्ले कर रहे हैं जो शायद इन्होंने पहले नहीं किया। अब कि उस में ताल्लुक था या रोल था मीडिया का जो उसको रिपोर्टिंग करा था जिस पे, या सचमुच वो आरओज जो थे वो भी कोई इंस्पायर हुए थे उस वक्त के इफ्तिखार चौधरी साहब से? वजह से हुआ था कि जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि ये जो ज़ाब्ता निकाला था उसकी वजह से उन्होंने शुरू किया। उस वक्त उस तरह का वो उस वक्त का 62-63 था। हाँ बिल्कुल, वो 62-63 ही था। कभी वो कह रहे थे कलमे पढ़ के सुनाओ, कभी वो कह रहे थे ये करो। तो उसके बाद बट जो ज़्यादा अहम बात है वो यही है कि 5 साल गुजरे, बहुत जैसे आपने कहा तनकीद हुई, इल्ज़ाम लगे, मगर यही पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, इन्होंने बैठ के इलेक्शन एक्ट बनाया, मगर उस धांधली को ज़रा एड्रेस नहीं किया गया कि उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्शन के वक्त अगर कोई नाखुश भी हो तो वो ये इल्ज़ाम ना लगा सके। उन्होंने कोई ऐसा रिफॉर्म नहीं किया। हाँ। आपको याद होगा कि जब ये ऐलान हुआ था कि जुडिशरी जो है उसको वो करेगी, मॉनिटर करेगी, तो इमरान खान साहब का मशहूर बयान आपको याद होना चाहिए कि चौधरी इफ्तिखार साहब और चीफ जस्टिस जो है वो इलेक्शन की निगरानी करेंगे, इसलिए हमें पूरा इत्मीनान है कि इलेक्शन सही और बिल्कुल होंगे। इस किस्म के बयान चला गया था ना उनको। तो बाद में उसी चीज़ को उन्होंने तनकीद का निशान बनाया। मैं यही कह रहा हूँ कि लगता ये है कि लेकिन 2013 के बाद बाकायदा एक नई जमात जो अपोजिशन जमात बन के आई थी, बड़ी तगड़ी जमात बन के आई थी, उसने तो 2-3 साल उसी पे इस हुकूमत को नाक में दम किए रखा। और उससे पहले धांधली का इल्ज़ाम लगता था जो शुरू के 2-3 चने होते थे, उसके बाद फिर वो डाई डाउन होना शुरू होते थे। लेकिन इमरान खान ने 2013 के एक तो बड़ी देर कर दी उन्होंने। 1970 में आपको याद है जब इलेक्शन हुए थे तो फौरन से पहले पीएनए ने धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया था, और बल्कि 3 दिन बाद प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन थे, उन्होंने बाइकाट कर दिए थे। इमरान खान साहब ने तो बाकायदा इंतज़ार किया, अगस्त 2014 में जाके उन्होंने कहा जी अचानक मुझे याद आया या मुझे ख्वाब आई है कि जी 2013 के इलेक्शन में धांधली हुई थी, अब इस बात पर मैं वो असल में मसला तो वही आ जाता है ना कि एक तरफ तो आप सियासत करें, ठीक है वो सियासत करें, बट दूसरी तरफ अगर आपको लगता है कि कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो ये पार्लियामेंट का काम है कि वो उसके ऊपर रिफॉर्म करे, लेजिस्लेशन करे। इन्होंने अब इलेक्शन एक्ट पास किया है मगर उसके अंदर इस चीज़ को नहीं एड्रेस किया। फारूक सत्तार भाई को टाइम देना, फारूक सत्तार एक छोटी सी बात कंप्लीट कर लूं कि कितनी दफ़े ये बात हुई है कि जैसे इंडिया में इलेक्शन होता है उसको आप पार्ट वो करते हैं उस तरह कि ताकि ईसीपी कर सके, पावरफुल नहीं बनाएंगे, उसको इख्तियारात नहीं देंगे, यही सारे इल्ज़ाम लगते हैं। ठीक है जी, इलेक्शन कमीशन को पावरफुल बना देंगे जब तक के इलेक्शन की बात। हम फारूक सत्तार भाई की बार बार बात करते हैं, हमें लगा ऐसे रहा जैसे पिछले महीने 1.5 महीने से किसी ना किसी तरीके से फारूक सत्तार साहब भाई का जिक्र हो ही जाता है हमारे शो में, लेकिन ये जिक्र तो होगा लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद होगा। और मैंने कहा बज़ाहिर अगर हम इस इख्तलाफी नुक्ता नज़र की वजह से अलग अलग भी नज़र आते हों, उसके बावजूद भी बहादुराबाद के साथ खालिद भाई के साथ जो साथी खड़े हुए वो भी एमकेएम पाकिस्तान के साथी, जो पीआईबी में मेरे साथ खड़े हुए वो भी एमकेएम पाकिस्तान के। और अगर ये 45 दिन की दूरी है तो ये 35 या 30 साल की रफाकत पर हावी नहीं होनी चाहिए। वेलकम बैक टू द शो। आप हंस के रहे भाई। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे फारूक सत्तार भाई गुड कॉप और बैड कॉप का किरदार वो खुद ही अदा कर रहे हैं। एक चीज मैं खाली इस पे कभी वो आके वो गरजते हैं और फिर वो दूरियां पैदा करते हैं, फिर कभी इस तरह मासूम बन के करीब आया। सिर्फ एक चीज़ कही जा सकती है, ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का ऐसा सोप ओपरा है जिसमें जो है कॉमेडी भी है, ट्रेजिडी भी है,
اب یہ دیکھنا ہے کہ فاروق ستار صاحب کا کردار جو ہے وہ کامک ہے یا ٹریجک رول ہے ان کا، لیکن سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو لگتا نہیں ہے، مائنڈ بوگلنگ ہے کہ ایک دن کچھ ہوتا ہے فاروق ستار صاحب اور کل جو واقعہ ہوا تو ایسا میں لگتا ہے کہ دونوں میں جو ہے کبھی کوئی اختلاف بھی نہیں تھی، اچانک ان کا ایک گڈ کاپ جو ہے باہر آ جاتا ہے. اس چیز کو آپ سمجھ سکیں ہیں ان چیز کو؟ جی وہ جیسے آپ نے کیونکہ پاپولر کلچر کا ریفرنس دیا تو میں بھی دوں گی اور کہوں گی پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست، کیونکہ یہ مسئلہ حل ہونے والا یہاں نہیں ہے. فاروق ستار بھائی جو ہے اور ان کا بہادر آباد کے ساتھ جو پھڈا ہے وہ کوئی حل نہیں ہوا اور یہ یوں ہی چلتے رہیں گے. یہ قسطیں اور بھی ہوں گی آپ کو، تو آپ کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا اس سوپ اوپرا کا؟ یہ تو اب الیکشن کے بعد ہی میں آپ سے کچھ کہہ سکتی ہوں، مگر میرے خیال میں یہ تب تک یوں ہی لڑائی ہے. فاروق ستار بھائی لگا ایسا رہا ہے کہ وہ توڑنا چاہتے ہیں ایم کیو ایم سے، وہ ٹوٹتی نہیں ہے تو کہتا ہے جوڑنا شروع کر دیتے ہیں، جب جوڑنے جاتے ہیں تو جڑتی بھی نہیں ہے، نہ وہ توڑ سکیں نہ جوڑ سکیں. اب جب ان کو تھوڑی سی امید ہوتی ہے کہ میں توڑ سکوں گا اس پہ لگ جاتے ہیں، جب ان کو امید ہوتی ہے کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا میں تو جوڑ سکتا ہوں اس پہ جاتے تو پتہ لگتا ہے وہ کام بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ تو ہمٹی ڈمٹی والی کہانی ہوگی، all the king's men and all the king's bosses couldn't put Humpty Dumpty together again. 45 کی دوری کو 35 سال پر محیط دوستی پہ نہیں حاوی ہونے دیں اس میں سب سے زیادہ جو ایک آپ بھی ایم کیو ایم ہم بھی ایم کیو ایم. ایک جو سب سے ٹریجک کیریکٹر اس تمام چیز میں آیا ہے وہ فاروق ستار صاحب کا ایک ایسا امیج ابھر کے آیا ہے کہ جو پہلے لوگ تھوڑی سی سنجیدگی سے ان کو لیتے تھے، میرا خیال یہ ہے کہ اب انہوں نے بالکل اس کا وہ حشر کر دیا ہے اپنے امیج کا، کیونکہ ویسے وہ واحد آدمی تھے سینئر ایم کیو ایم کے لیڈرز میں سے جن کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ بہت امپریشن جاتا تھا، سادہ شریف آدمی ہے، سلجھے ہوئے ہیں، باقیوں کی نسبت بہتر. انہوں نے زیادہ تعریفی جملے ادا کر دیے، میں نہ ہی بہت ہی شریف آدمی نظر آتے تھے، لیکن ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک اور بھی مسئلہ تھا. اب دیکھیں ہم پرسیپشن کی بات کریں، آپ کہیں اور چلے گئے، زاہد صاحب شرارت نہ کریں. فاروق ستار بھائی کو ہم جس طرح ڈسکرائب کرتے رہے ہیں آج بھی اسی انداز میں ڈسکرائب کیا جس انداز میں، لیکن کچھ بھی ہو ایم کیو ایم کے معاملات کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف بڑھتے ہیں، لیکن فاروق ستار صاحب جو ہے نا پوری ایم کیو ایم میں ایک واحد شخص نظر آتے ہیں، ایک واحد لیڈر نظر آتے ہیں کہ جو اس طرف بھی ایکٹیو ہے اور دوسری طرف بھی ایکٹیو ہے. وہ ہر دو طرح کا نتیجہ حاصل کرنے کے کوشش میں ہے، لیکن کسی ایک طرح کا نتیجہ وہ اب تک حاصل نہیں کر سکے. اسی پہ ستار خان صاحب کو بھی اجازت دیجیے، زاہد حسین صاحب کو بھی اجازت دیجیے، عارفہ نور صاحبہ کو بھی اجازت دیجیے. اب اگلے ہفتے سوموار کو اسی وقت ملاقات ہوگی. خدا حافظ.